الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، غزوہ بدر کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں اپنے فضل سے فتح نصیب فرمائی۔ غزوہ بدر کے مسلمانوں کو 3 بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک جو نظریہ، جو محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، اس کا عملی ثبوت مل گیا۔ مکہ میں محنت کا خلاصہ یہ تھا کہ فتح شکست اکیلے اللہ کے پاس ہوتی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ مشرکین مکہ پارٹنرشپ کے قائل تھے، شراکت کے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شراکت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک اپنی گاڑی خریدی، کسی نے پوچھا اس میں کوئی پارٹنرشپ ہے، آپ نے کہا کوئی نہیں، اکیلے میری ہے۔ دوسری گاڑی خریدی تو کسی نے پوچھا یہ بھی اپنی ہے، آپ نے کہا نہیں، اس میں 2 آنے فلاں کے ہیں، 4 آنے فلاں کے ہیں، 10 پیسے فلاں کے ہیں، باقی میرا ہے۔ تو کسی چیز کے اندر کئی ملکیت، کئیوں کی شراکت ہو جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کا خالق مالک تن تنہا اکیلا اللہ ہے، یہ توحید ہے۔ عزت فلاں دیتا ہے، نفع فلاں دیتا ہے، بیٹے فلاں دیتا ہے، فتح فلاں دیتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اختیارات عطا کرنا، یہ اللہ کی توحید میں پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ میں اکثر اس بات پہ سوچتا ہوں کہ آدمی شرک کرتا کیوں ہے؟ حالانکہ شرک تو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ آدمی محبت میں توحید کا قائل ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلق میں توحید کا قائل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت میں آدمی شرک کیوں کرتا ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قیامت والے دن نیکی کے ترازو میں نہیں آ سکے گی۔ بڑی سے بڑی نیکی، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، قیامت والے دن نیکیوں کے پلڑے میں اس وقت جائے گی جب آدمی کے نام اعمال میں شرک نہیں ہوگا۔ شرک اگر ہو گیا تو بڑے بڑے جبہ و دستار رسوا ہو جاتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں۔ آدمی شرک کرتا کیوں ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ شرک شہرگ ہے اسلام کی، شہرگ کٹ جائے تو پورا وجود لاش بن جاتا ہے۔ شرک کے کئی اسباب ہیں، ایک سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فلاں کو بخار ہو گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سبب تھا۔ فلاں کو کینسر ہو گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سبب تھا۔ فلاں کا حادثہ ہوا، لوگ کہتے ہیں یہ سبب تھا۔ فلاں کو شرک کی مرض لگ گئی، شریعت کہتی ہے پہلا سبب کیا ہے؟ شرک کی مرض کے لگ جانے کا سبب یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر ذات کا خالق اللہ ہے، اور ذات کے اندر ہر موجود صفت کا خالق بھی اللہ ہے۔ آنکھ کا خالق اللہ ہے، آنکھ کے اندر جو دیکھنے کی صفت ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ زبان کی ذات کا خالق اللہ ہے، زبان کے اندر بولنے کی جو صفت ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ زمین کا خالق اللہ ہے، اور زمین کے اندر جو رویدگی، نشو و نما، فصلیں اگانا، اس صفت کا خالق بھی اللہ ہے۔ سورج کی ذات کا خالق اللہ ہے، اور سورج سے نکلنے والی روشنی کی صفت کا خالق بھی اللہ ہے۔ کائنات کی ہر ذات اور ذات کے اندر موجود صفات، ان دونوں کا خالق اللہ ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ذات تو اللہ کی ہے لیکن اندر صفات میں نے خود لی ہیں۔ پھول کو اللہ نے بنایا اور پھول کی پنکھڑیوں میں خوشبو کی صفت پھول کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ تو جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ کائنات کی جتنی ذاتیں ہیں اور ذاتوں کے اندر موجود صفات مضر ہے، مفید ہے، اچھی ہے، بری ہے، زہریلی ہے، میٹھی ہے، جتنی بھی صفات ہیں،
وہ صفات بھی کسی ذات کی ذاتی نہیں ہیں، اللہ کی ہیں، تو آدمی شرک کا شکار نہیں ہوتا۔ شرک کب آتا ہے؟ مثلا ایک مقرر کو دیکھا، ایک ذہین کو دیکھا، ایک دانا کو دیکھا، ایک پہلوان کو دیکھا، مقرر کی تقریر سنی، ذہین کی ذہانت دیکھی، پہلوان کی قوت دیکھی، تو اب یہ کہنے کی بجائے کہ یہ جو مقرر گفتگو کر رہا ہے، یہ مقرر کی ذات بھی اللہ کی ہے، گفتگو کی صفت بھی اللہ نے دی ہے۔ یہ جو پہلوان ہے، اس کا وجود بھی اللہ کا ہے، ہڈیوں کے اندر دوڑنے والی طاقت کی صفت بھی اللہ کی ہے۔ یہ جو ذہین ہے، اس کا دماغ بھی اللہ نے دیا ہے، اور دماغ کے اندر تیز سوچنے کی حس اور صفت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ جب آدمی کسی ذات کے اندر موجود صفت کو دیکھ کر اسی ذات کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے آدمی شرک کی طرف چل پڑتا ہے۔ مثلا ایک خطیب کے خطبہ سنا، مقرر کی تقریر سنی، وائز کا واز سنا، اور اسی کے نعرے مارنے شروع کر دیے، اسی کے ڈنکے بجانے شروع کر دیے، اسی کے پھریرے لہرانے شروع کر دیے، اسی کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ وہ اللہ جس نے اس کو ہونٹ دیا، زبان دی، آواز کی نالی دی، بولنے کا شعور دیا، دماغ میں حافظہ دیا، الفاظ دیے، اس اللہ کو بھول کر اس مقرر کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ مقرر ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تو پہلے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر عقیدت آتی ہے، پھر پرستش آ جاتی ہے۔ کسی نیک کی نیکی دیکھی تو اسی کی تعریف میں صبح سے شام گیت گانے شروع کر دیے، اور جس اللہ نے اس کے اندر نیکی کا شعور بخشا، اللہ نہ چاہے تو کوئی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، اللہ پاک نے کمال کا علم دیا تھا۔ لوگ ان کے علم کی تعریف کرتے تھے، جس کو دیکھو اس کی زبان پہ اس کی تعریف 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 محبت پیدا کرتی ہے، محبت بڑھتی ہے، عقیدت آ جاتی ہے، عقیدت بڑھتی ہے، شرک آ جاتا ہے، پرستش آ جاتی ہے۔ لوگ اس کی تعریف کرتے، آپ کے ہاں یہ ہے، یہ ہے۔ اللہ کا کرنا فالج ہو گیا، اس کو فالج ہوا تو دماغ کی سوچنے کی حس کے اوپر بھی فالج گر گیا۔ عرصہ کے بعد جب فالج درست ہوا تو وہ عالم سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بڑا زور لگایا کہ سورہ فاتحہ سنا دو، تو وہ کہتا تھا سورہ فاتحہ کیا ہوتا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم غلط اس کے نعرے لگاتے تھے، اصل تو اللہ ہی اللہ تھا جس نے اس کے دماغ کو علم سے آباد کیا تھا۔ اگر اس کی ذاتی صفت تھی تو یہ تو زندہ ہے، ذات موجود ہے، وہ علم کہاں گیا؟ اب تو فاتحہ بھی نہیں آتی۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ المیہ ہوا، مشرکین مکہ میں بھی یہی تھا، اور کسی نیک کی نیکی دیکھتے تو اس کی تعریف شروع کر دیتے، اسی کے رطب اللسان ہو جاتے، اسی کی باتیں، اسی کے تذکرے، اسی کا فلاں فلاں فلاں، پھر وہ کثرت سے اللہ بیچ میں نکل جاتا، اللہ سائیڈ پہ ہو جاتا، اور اسی کی تعریف کے لیے جو صبح سے شام تک گیت گائے جاتے، تو پھر ایستا ایستا اللہ اوجھل ہوتا، پس پش جاتا، پیچھے ہٹتے ہٹتے گھنٹوں باتیں کرتے، اسی نیک کی باتیں کرتے کرتے بیچ میں اللہ کا ذکر نہیں آتا تھا، پھر ایستا ایستا یہی بات ان کے شرک کا سبب بن گئی۔ اسلام نے اس کا حل کیا کیا؟ آپ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہم پڑھتے ہیں، قرآن نے 2 لفظوں کے اندر اس مرض کا سدباب کیا ہے، بڑے معجزانہ انداز سے، حکیمانہ اسلوب سے۔ قرآن کی پہلی فاتحہ کی پہلی آیت کے پہلے 2 لفظ الحمدللہ، کہ تعریف اللہ کی۔ کیا مقصد؟ کسی حسین کو دیکھیں تو کہیں الحمدللہ، تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے نقوش بنائے۔ کسی عالم کو دیکھیں کہ تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے دماغ میں علم بھرا۔ کسی خطیب کو دیکھیں، تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے ہونٹ اور زبان کے درمیان توازن قائم کر کے گفتگو کا سلیقہ دیا۔ کسی پارسا کو دیکھا کہ تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے گارے مٹی کے وجود کو نیکی کا شوق
اور نیکی کا خوگر بنا دیا۔ تو جس چیز کو دیکھیں کہیں الحمدللہ کہ اللہ تو نے ہی تو یہ کیا، اگر تو نہ کرتا تو یہ اس کے اندر صفت، خوبی، وصف، حسن، تقریر کیسے منظر عام پہ آتی؟ تو اصل تعریف اس کی نہیں ہے، تعریف تیری ہے۔ جو آدمی کسی موصوف کے اندر، کسی ذات کے اندر خوبی کو دیکھ کر تعریف اللہ کی کرے تو پھر یہ آدمی شرک سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ بھول جاتا ہے اور اسی کے نعرے، اسی کے تذکرے، اسی کی دیواروں پہ اشتہار اور اسی کی وال چاکنگ اور اسی کے پھریرے اور اسی کے سٹیکر لگا کے پھر ایستا ایستا لوگ دیکھتے ہیں اللہ کبھی زیر بحث ہی نہیں آیا، پھر اسی سے مرادیں، اسی سے جھولیاں، اسی سے مانگنا، تو وہ جو محبت تھی عقیدت میں گئی، عقیدت شرک میں آئی، شرک پرستش میں آ گیا اور دھیرے دھیرے آدمی نور سے ظلمت کی طرف چلا جاتا۔ اس لیے اسلام نے کہا جس کے اندر کوئی خوبی دیکھو کہو الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے گارے مٹی کے وجود میں یہ خوبی بھر دی۔ تو غزوہ بدر فتح ہوا تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو 3 بڑے بڑے فوائد عطا کیے۔ ایک تو یہ کہ مکہ مکرمہ میں جو 13 سال تک ایک نظریہ، ایک ذہن، ایک سوچ آپ نے دی تھی کہ یہ 360 سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے اللہ سے ہوتا ہے۔ اور مشرکین مکہ 13 سال تک لڑتے رہے، ٹکراتے رہے کہ نہیں ان سے ہوتا ہے، یہ پارٹنر ہیں اللہ کے۔ مدینہ منورہ میں جب غزوہ بدر ہوئی تو 360 کچھ نہ کر سکے، اکیلا اللہ اوپر فتح دے گیا۔ تو اسلام کا وہ نظریہ جو 13 سال تک زبان کی حد تک تھا، غزوہ بدر کے بعد وہ عمل کے روپ میں آ گیا۔ اسی لیے غزوہ بدر کے بعد مکہ کے کچھ مشرک مدینہ کے مکہ مکرمہ گئے تو 70 بڑے بڑے سردار تو قتل ہو چکے تھے۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان، یہ حرم میں بیٹھے تھے مغموم۔ تو مدینہ منورہ کے اس آنے والے آدمی نے ان سے پوچھا پریشان بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے 70 سردار قتل ہو گئے ہیں، 70 گرفتار ہو گئے ہیں، ذلت کا وہ داغ پڑا ہے کہ 7 سمندر بھی نہیں دھو سکتے۔ تو اس نے جان بوجھ کر انجانہ بنتے ہوئے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بدر کا کنواں تمہیں یاد نہیں؟ جب گھسیٹ کر ہمارے سرداروں کی لاشیں ایک ویران کنویں کے اندر پھینکی جا رہی تھی۔ تو اس نے اشارہ کیا وہ 360 کی طرف کہ انہوں نے کچھ نہ کیا۔ وہ جو 360 پڑے تھے بت، انہوں نے کچھ نہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا انہوں نے کچھ نہ کیا۔ اس نے کہا تمہاری ماں تمہیں روئے، تم ہر سال ہم سے ستو بھی لیتے تھے، کھجوریں بھی لیتے تھے، اونٹ بھی لیتے تھے، بکرے بھی لیتے تھے، گھی بھی لیتے تھے کہ تمہیں کوئی مشکل ہو ان کو لا کے دو۔ تم نے ہمارا مال بھی برباد کیا، ہمارا عقیدہ بھی برباد کیا۔ تم تو کہتے تھے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو جب ہم حج کے ایام میں آتے تو ہمارے جانور ستو سے، کھجوروں سے، گھی سے لدے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یقین تھا کہ یہ 360 کرتے ہیں، جو تمہارا کچھ نہیں کر سکے ہمارا کیا کریں گے؟ لہٰذا اگلے سال جب ہم آئیں گے تو ہم 1 ٹکے کے برابر بھی چیز ان کے لیے نہیں لے آئیں گے۔ بلا تشبیہ بلا مثال ہمارے علاقے میں ایک گستاخ سا لڑکا ہے، ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہیں، فوت ہو گئے، ان کی قبر کے اوپر بیری کا درخت ہے۔ تو یار لوگوں نے ایک عقیدہ قائم کر رکھا کہ جس کو بیٹا چاہیے وہ نیچے اپنا کپڑا بچھا دے، بیر گر جائے تو بیٹا ہوتا ہے، کھا لے عورت، اور پتے گر جائیں تو بیٹی ہوتی ہے۔ تو گرے پڑے لوگ عقیدے کے مارے ہوئے ضمیر فروش وہاں پہنچ جاتے ہیں، عورتیں جوان شادی شدہ اپنے آنچل بچھا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ پتا گر گیا تو بیٹی کا سندیسہ لے کے آئیں، بیر گر گیا تو بچے کا۔ یہ جو منہ پھٹ سا تھا یہ بھی ایک دفعہ وہاں چلا گیا، اس نے بھی اپنی چادر بچھا دی، اس کی چادر کے اوپر 9 بیر گرے۔ 9 بیر اٹھا کر وہ جو اس دربار کا گدی نشین ہے، اس کی عمر کوئی 70 سال کے لگ بھگ ہے، لیکن نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ یہ اس کے پاس گیا کہ یار مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں، یہ 9 بیر کھاؤ، کم از کم 9 بیٹے تو ملیں گے۔ اس نے کہا بیروں سے بیٹے کہاں ملتے ہیں؟ کہنے کہ باہر جو بیری کے نیچے عورتیں دوپٹے بچھا کے بیٹھی ہیں، ان کا ذہن تو یہی بنایا گیا ہے تمہارے کارندوں نے کہ بیر کے پتے گریں گے تو بیٹی،
بیر گریں گے تو بیٹا، اگر ان کو بیر بیٹا دے سکتا ہے تو تمہارے گھر میں نہ بیٹا ہے گدی نشین ہو، اس گدی کے وہ گدی نشین ہیں، صاحبزادے ہیں، تو تمہارے گھر میں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تم بھی 9 کھا لو، میرے تو 4 بچے ہیں، 9 کھاؤ، کم از کم تمہیں ایک آدھ تو بچہ لنگڑا لولا مل جائے گا۔ لیکن وہ عقیدہ وہ ہو تو ملے۔ تو یہ کہہ کر مریدوں نے مارنا شروع کر دیا کہ یہ تو گستاخ ہے، منہ پھٹ ہے، وہابی ہے، جو ہوتا ہے ایسے لوگوں کے۔ تو اس آدمی نے آتے ہوئے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ 360 سے ہر مشکل کی مدد مانگو، اس کو ستو دو تمہیں فتح دے گا، اس کو اونٹنی دو تمہیں بیٹا دے گا، اس کو یہ دو، تو ہم ہر سال تمہارے اس کہنے پر اپنا سامان لے لے کے آتے تھے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تمہیں بھی بدر میں کوئی کام نہ ہے، لہذا اگلے سال ہم کوئی نہیں آئیں گے۔ تو وہ جو ایک نظریہ زبان کی حد تک چلا تھا مکہ مکرمہ میں، بدر کے بعد وہ نظریہ کھل کے سامنے آ گیا کہ اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، کسی اور سے کچھ نہیں ہوتا۔ بدر نے مکہ کی 13 سالہ محنت کا جو تھیوری تھی اس کو پریکٹیکل میں بدل دیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا غزوہ بدر کا مسلمانوں کو، ایک دفعہ میں نے پہلے بھی غالباً عرض کیا تھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے وقت حبشہ گئے ہوئے تھے، نجاشی وہاں بادشاہ تھا، نجاشی لقب تھا، اسحمہ اس کا نام تھا، اس کے پاس یہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہی دنوں میں بدر کا واقعہ شروع ہو گیا۔ اب حبشہ تک کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو کہ بدر میں کیا بنا۔ تو نجاشی سے وہ بار بار پوچھتے تھے کہ بدر میں وہ جو فریقین لڑ رہے تھے اس کا کیا بنا۔ نجاشی نے اپنے جاسوس ساحل سمندر کے پاس چھوڑے ہوئے تھے، وہ آنے والے کشتیوں پہ جو مسافر آتے عرب سے، جزیرہ عرب سے، ان سے پوچھتے بدر کے کنویں پر وہ لڑنے والے 2 قافلوں کا کیا بنا۔ نجاشی چونکہ مسلمان ہو چکا تھا، ایک دن جاسوسوں کو خبر ملی کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور مشرکین مکہ بلا درجے کے ذلیل ہوئے، رسوا ہو۔ اس پر وہ خبر لا کر انہوں نے نجاشی کو پہنچائی۔ نجاشی نے ایک بلند سا مینار بنایا ہوا تھا اور اس مینار کے اوپر چڑھ جاتا جب کوئی اہم خبر، اہم واقعہ، اہم پیغام اپنی قوم کو نام کرنا چاہتا تو اس کی نشانی تھے کہ وہ اس بلند مینار کے اوپر چڑھ کر اپنی چادر، اپنا جھنڈا لہرا دیا کرتا تھا، جس کو دیکھ کر اہل حبشہ بھاگم بھاگ اس مینار کے قریب آ جاتے تھے۔ نجاشی نے وہی عمل دہرایا، عوام بھاگم بھاگ پہنچی، پوچھا کیا ہوا۔ نجاشی نے کوئی لمبی چوڑی بات نہ کی، چونکہ مسلمان تھا، ایک جملے کے اندر اس نے پورے قرآن کا خلاصہ نکال کے رکھ دیا۔ بدر میں جو مسلمانوں کو دوسرا فائدہ ہوا، اس فائدے کی غمازی اور ترجمانی نجاشی نے حبشہ میں کر دی۔ مسلمان فاتح بن کر مدینہ منورہ جا چکے تھے، مشرکین رسوا ہوتے ہوئے، منہ چھپاتے ہوئے مکہ مکرمہ آ چکے تھے۔ تو نجاشی نے اس ٹاور پہ کھڑے ہو کر ایک بات کہی کہ تمہیں یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے 2 قبائل آپس میں ٹکرائے تھے نظریات کی بنیاد پر۔ غزوہ بدر نظریاتی جنگ تھی، ایک طرف توحید کا نظریہ تھا، ایک طرف شرک کا نظریہ تھا۔ تو اس نے کہا تمہیں کو پتہ چلا اس جنگ کا کیا بنا؟ تو لوگوں نے انکار کے عالم میں سر ہلایا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ اس پر پھر نجاشی نے کہا سنو، اس غزوہ کی ساری رپورٹ اور ساری کارگزاری مجھ تک پہنچ گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا۔ تو لوگوں نے متوجہ ہو کر پوچھا کیا ہوا؟ تو نجاشی نے کہا اعمال والے جیت گئے، مال والے ہار گئے۔ اعمال والے جیت گئے، مال والے ہار گئے۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا بدر کا کہ جن لوگوں کو اپنے ملک مال پہ ناز تھا، اونٹ گھوڑے پہ ناز تھا، تیر تلوار پہ ناز تھا، کثرت افراد پہ ناز تھا، جنگی تدبیروں پہ ناز تھا، اور وہ تصور تھا کہ فتح اس کو جس کے پاس اونٹ، جس کے پاس گھوڑے، جس کے پاس جدید قسم کا اسلحہ۔ غزوہ بدر نے اس مادی نظریے کو توڑا اور کہا نہیں، فتح اس کو جس کے پاس نبوت کے نورانی اعمال ہوتے ہیں۔ 313 70 اونٹ،
1600 اونٹ, 313 2 گھوڑے, 1100 گھوڑے, 313 لوٹے پیٹے لوگ, 1000 سارے جدید قسم کے ملک و مال سے لیس ہو کر پہنچے, اور جب رسوا ہو کر لاشیں چھوڑ کر واپس بھاگ کے جا رہے تھے تو حبشہ کی فضا میں اعلان ہو رہا تھا کہ اعمال والے جیت گئے, مال والے ہار گئے. تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان پہلے مکہ میں, مدینہ منورہ میں مہاجر ہو کے آئے تھے, پناہ گزین ہو کے آئے تھے, ایک لگی بندھی اور ایک ڈر والی زندگی گزار رہے تھے, کیونکہ جس کا گھر نہ ہو, جس کا در نہ ہو, جس کا وطن نہ ہو, جس کا قبیلہ نہ ہو, وہ تو سہما سہما رہتا ہے. غزوہ بدر کی فتح کے بعد مسلمان سینہ تان کے چلنے لگے. بڑے بڑے قبائل مسلمانوں کے پاس آئے, معاہدہ کیا, میثاق مدینہ انہی دنوں کرایا گیا. جو بڑے بڑے کھڑپینچ قسم کے قبیلے تھے انہیں پتہ چلا کہ اب تو مسلمانوں کے ساتھ تعلق بنا کر زندہ رہ سکتے ہیں, مسلمانوں سے تعلق نہ بنایا تو رسوا ہو جائیں گے. تو بدر کے بعد وہ ڈرا سہما مسلمان, چھپا ہوا مسلمان, خوف زدہ مسلمان اور اکلاپے اور تنہائی کے تصور میں زندگی گزارنے والا مسلمان, بدر کے بعد اس کی زندگی بدل گئی, اور پھر سارا قبائل عرب جوک در جوک مسلمانوں کی قربت چاہ رہے تھے. جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح دی تو مشرکین مکہ میں اکٹھے ہوئے, اور انہوں نے ابو سفیان کے پاس پہنچے, کہا تمہیں پتہ ہے کہ لوگ تو اب ہمارے نظریات پہ تان کرتے ہیں. جیسے وہ مدینہ کے اس آدمی نے کہا تھا کہ ان 360 نے اگر تمہاری مدد نہیں کی تو ہماری مدد کیا کریں گے. اس کا مقصد ہے کہ بکواس ہے جو تم کچھ کہا کرتے تھے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, یہ سب جھوٹ ہے. کرنے والا وہی ہے جس کی دعوت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیا کرتے ہیں. تو ان کے نظریہ بری طرح جڑوں سے ہلنے لگا. اس پہ انہوں نے کہا نظریے کو بچاؤ. پھر مشرکین مکہ کا تصور تھا کہ جب کوئی آدمی مارا جاتا ہے, مقتول ہو جاتا ہے, تو اس کی روح ہوا میں چیختی رہتی ہے. جب تک اس کی روح کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو نہ سکون ملتا ہے, وہ چیخ پکار میں رہتی ہے. ابو سفیان کو کہا 70 روحیں اس وقت مکہ کی فضاؤں میں چیخ رہی ہیں, اس کا بدلہ لیا جائے. 1 سال بعد ان کی باسی کڑی میں ابال آیا اور انہوں نے کہا غزوہ بدر کے داغ کو دھونا چاہیے. مشرکین مکہ پھر اکٹھے ہوئے اور دوسرے غزوے کی تیاری شروع کر دی, جس کا آغاز اللہ کا نام لے کے آج ہم کرنے لگے ہیں, جس کو غزوہ احد کہتے ہیں. یہ دوسرا بڑا غزوہ ہے جو عہد نبوت میں ہوا. پہلا غزوہ 2 ہجری رمضان المبارک میں 12 رمضان کو ہوا, 17 رمضان کو پہنچے اور 17 رمضان کی صبح شروع ہوا, عصر کے وقت ختم ہو گیا. یہ دوسرا غزوہ پہلے غزوے کے 1 سال 1 ماہ بعد ہوا, یعنی 3 ہجری کو رمضان گزر چکا تھا, شوال میں ہوا. 1 سال 1 ماہ کے بعد مشرکین مکہ جمع ہوئے. انہوں نے کہا اپنا انتقام لینا چاہیے. میں نے ایک غالباً عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے غزوہ بدر کے مرنے والوں پر رونے والیوں کو رونے سے منع کر دیا تھا. ایک عورت کے بچے قتل ہوئے, کسی مرد کے بیٹے قتل ہوئے, تو مشرکین مکہ کا آپس میں یہ طے پا گیا کہ کوئی بھی اپنے مرنے والوں پہ روئے مت, اس لیے کہ مسلمان ہنسیں گے ہمارے رونے پر. دوسرا یہ کہ اگر جی بھر کے رو لوگے تو تمہارے اندر سے وہ انتقام کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا, کیتھارسس ریلیز ہو جائیں گے, تمہارے اندر وہ ٹینشن نہیں رہے گی. اس لیے جب کسی کو کوئی صدمہ پہنچے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی بھر کے رونے دو اس کو. 1 سال تک انہوں نے کسی کو جی بھر کے رونے نہ دیا, چپ کے روتے, اپنے گریبان میں منہ ڈالتے, رات کے اندھیرے میں سسکیاں لیتے. ایک آدمی نابینا تھا, اس کے 2 بچے مارے گئے تھے. ایک رات وہ اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا, اندھا تھا, تو اپنے بچے کو یاد کر رہا تھا لیکن رو نہیں سکتا تھا. قبائلی نظام میں یہ بات بڑی ہوتی ہے کہ قبیلے کا سردار جو طے کر دے پورا قبیلہ اس کو مانا کرتا ہے. تو عرب میں چونکہ قبائلی نظام تھا, طے ہو چکا تھا کوئی روئے نہ. تو یہ رات کے پچھلے بار جو اس کو بچے کی یاد آئی تو سارے بند توڑ گئی, سارے ضبط بہا گئی, اس نے رونا شروع کر دیا. تو ساتھ نوکر نے کہا آقا مت روئیں, ہمارا پیغام طے معاہدہ ہو چکا ہے.
اتنے میں ساتھ والے گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ یہ بوڑھا نابینا خوش ہوا، اس نے کہا یار مقتول تو مر گئے سو مر گئے، کم از کم ہمیں جی بھر کے رونے تو دو۔ اور دیکھو وہ ساتھ والے گھر میں ایک عورت رو رہی ہے، لگتا ہے معاہدہ چھوٹ گیا ہے، رونے کی اجازت مل گئی ہے۔ تو یہ نوکر اس کے گھر میں گیا تو وہ عورت رو رہی تھی، اس نے کہا کیوں رو رہی ہو بی بی؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا، 2 دن سے مل نہیں رہا، اونٹ کی یاد میں رو رہی ہوں۔ اس نے آ کے اپنے مالک کو بتایا کہ وہ کسی بدر کے مقتول پر نہیں رو رہی، اپنے اونٹ کی گمشدگی پہ رو رہی ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا جس پہ رونا تھا روتے نہیں ہیں، اور جس پہ نہیں رونا روتے ہیں لوگ۔ رونا تھا تو ان پہ روتے جو بدر میں مارے گئے۔ تو سال بھر اندر بھڑکتا رہا ان کا انتقام سے۔ دوسرا ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والوں کی روحیں ہر وقت چیختی رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہبی قائدین کو کہا کہ ان کے اندر یہ مذہبی عقیدہ ابھارو کہ تم کیسے ظالم ہو کہ تمہارے مقتولوں کی روحیں تو چیخ رہی ہیں، تم جی بھر کے سوتے ہو۔ 1 سال تک ابو سفیان نے قسم اٹھائی تھی سر پہ تیل نہیں ڈالوں گا اور غسل جنابت نہیں کروں گا جب تک اپنے 70 مقتولین کا بدلہ نہیں لے لوں گا۔ تیاریاں شروع ہو گئی۔ وہ قافلہ جو شام سے تجارت کر کے واپس لوٹا تھا، میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس سے جو منافع ہوا اس سارے منافع سے اسلحہ خریدا گیا۔ شعراء کو ارد گرد کے قبائل میں بھیجا گیا کہ جاؤ اور اپنے شیر خانی کے ذریعے آگ لگا دو۔ مدینہ منورہ کے قبائل کے پاس پیغام بھیجے گئے اوس اور خزرج کے ساتھ کہ تم واپس لوٹو اور مسلمانوں کو اب بھی وقت ہے، تنہا چھوڑ دو۔ مکہ کے ارد گرد قبائل کو ساتھ لیا گیا اور 3000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ غزوہ بدر میں 900 تھے، ایک کل 1000 تھے، 100 راستے میں واپس چلے گئے۔ احد میں 3000 کے لگ بھگ لشکر تیار ہوا اور نئے انداز سے خالد بن ولید قیادت کر رہے تھے، اکرمہ بن ابی جہل قیادت کر رہے تھے، ابو سفیان قیادت کر رہا تھا، صفوان بن امیہ قیادت کر رہا تھا، اور 16 مکہ کی شریف معزز اور امیر ترین عورتیں بھی ساتھ آئی تھیں۔ صفوان کی بیوی ساتھ آئی، اکرمہ کی بیوی ساتھ آئی، خالد کی بیوی ساتھ آئی، عمر بن عاص کی بیوی ساتھ آئی۔ اللہ کی شان، یہ چاروں مکہ مکرمہ سے لڑنے کے لیے قافلے کو تیار کرنے والے، یہ بعد میں چاروں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ کا نظام بھی اپنا ہی ہے۔ عورتیں ساتھ لی گئیں، شراب کباب ساتھ لیے گئے، اور چلو چلو بدر کی بجائے احد پہ چلو۔ احد مکہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ایک پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو احد پہاڑ کے پاس ہے، احد پہاڑ کے پھل ضرور کھایا کرے کیونکہ اس میں جنت کی تاثیر ہوتی ہے۔ پہاڑ ہے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو تنہا کھڑا ہے، اکیلا۔ پہاڑی لمبا سلسلہ ہے لیکن لمبے سلسلے کے درمیان میں یہ ایک پہاڑ اکیلا کھڑا ہے۔ 12 میل کے لگ بھگ لمبا پہاڑ ہے، 12 میل کے لگ بھگ، لیکن آگے پھر فاصلہ ہو جاتا ہے، ادھر بھی دور تک پہاڑ کوئی نہیں، ادھر بھی کوئی نہیں، اس لیے اس کو احد کہتے ہیں، احد اکیلا، اس سے احد اکیلا، چونکہ یہ اکیلا پہاڑ تھا اس لیے اس کو احد کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا طے پایا کہ خفیہ سارا قافلہ لے کر چلو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، میں نے بتایا تھا، اسلام لا چکے تھے لیکن ہجرت آپ نے نہ کروائی، اس لیے فرمایا کہ تم اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھو اور اہل مکہ کے بیچ میں رہ کر ان کی خبریں ہم تک پہنچاؤ۔ اہل مکہ سمجھتے تھے عباس مسلمان نہیں ہے، اس لیے وہ راز کی باتیں عباس کو کہہ دیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، کہا کس کا؟ کہا بدر کا۔ کہا کب جا رہے ہو؟ کہا لشکر تیار ہو رہے ہیں، ان قریب چل پڑیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عباس نے خفیہ انداز سے بنو غفار کے ایک قبیلے کا لیا، بڑا پورے اعتماد قاصد تھا، کہا یہ خط لو اور تیز ترین سواری بھگاتے ہوئے 3 دن کے اندر مدینہ پہنچو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اطلاع کرو۔ اب ٹیلی فون تو تھے کوئی نہیں کہ 1 منٹ کے اندر اطلاع ہو جائے۔ یہ سوار سرپٹ گھوڑا بھگاتا ہوا 3 دن کے بعد مسجد قباء جا پہنچا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھے تھے، سلام کیا، قریب آیا، کہا یہ خط ہے،
ابی بن کعب رضی اللہ صحابی تھے، یہ پڑھ لکھے تھے، کاتب وحی تھے۔ آپ علیہ السلام چونکہ پڑھ نہیں سکتے تھے تحریر، امی تھے، اس لیے آپ نے ابی بن کعب کو کہا خط کھولو۔ خط کھولا تو اس میں ساری روداد حضرت عباس نے لکھی تھی کہ اہل مکہ ان عزائم کے ساتھ مدینہ کی طرف عن قریب چلنے والے ہیں، آپ اس کے بارے میں ساری تدابیر کر لیں۔ آپ نے حضرت ابی کو کہا سعد بن معاذ کے پاس چلو۔ سعد بن معاذ انصاری سردار تھے، حضرت سعد کے پاس گئے، خفیہ انداز سے گھر کے الگ کمرے میں بٹھا کر خط سنایا اور کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ سعد بن معاذ کو اس لیے اعتماد میں لیا کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی دعوت دے کے لائے تھے، ان دعوت دینے والوں کا سردار یہ سعد بن معاذ تھا، صحابی تھے، اور انہوں نے اس وقت معاہدہ کیا تھا حضرت عباس سے مکہ مکرمہ کی گھاٹی میں کہ ہم آپ کے بھتیجے کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کے بھتیجے حضرت عباس نے کہا ان کو لے کے جانا شرق غرب سے ٹکر لینا ہے، سیاہ سفید سے ٹکر لینا ہے، عرب عجم سے ٹکر لینا ہے، لہٰذا اگر تو جا کر ان کی حفاظت کر سکو تو لے جاؤ، اگر نہ کر سکو تو ہم تو جیسے ہی ہے کر ہی رہے ہیں۔ اس پہ سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم انصار لوگ ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے بھتیجے کی حفاظت یوں کریں گے جیسے اپنے بیٹے بیٹیوں اور بیویوں کی کیا کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا اب لے جاؤ۔ اب حضرت سعد آپ علیہ السلام کو لے کے آئے تھے، تو آپ نے حضرت سعد کو اعتماد میں لیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یعنی تم جو مجھے معاہدہ کر کے لے کے آئے تھے مدینہ منورہ، اب تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے نبی جو آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں، ہمیں آپ اپنی کمان کا تیر سمجھیں، اور تیر کمان کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، جو آپ حکم دیں گے ہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا ابھی اس کو راز میں رکھنا، کسی کو بتانا نہ۔ حضرت سعد آپ علیہ السلام نکل کے باہر گئے تو حضرت سعد کی بیوی نے یہ ساری باتیں سن لی۔ انہوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت سعد نے کہا تمہیں اس سے کیا خبر، تمہیں کیا ضرورت؟ اور اس نے کہا اچھا تم نہ بتاؤ مجھے پتہ ہے۔ کہا بتاؤ، تو اس نے ساری بات بتا دی۔ حضرت سعد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آپ علیہ السلام کے پاس لائے کہ جی کل اگر بات پھیل گئی تو میرا قصور نہیں ہوگا، اس کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ بیچاری گھسیٹتی ہوئی ساتھ لا رہے تھے کہ جی جو بھی راز باہر نکلے گا وہ اس کی وجہ سے نکلے گا، میرا قصور کوئی نہیں۔ آپ نے اس کو کہا اچھا چھوڑ دو، یہ آگے نہیں بتائے گی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں تیاری شروع کی اور صحابہ سے مشورہ لیا کہ بولو کیا پروگرام ہے۔ جمعے کے دن یہ خط پہنچا آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات گزاری، آگے ہفتے کی صبح صحابہ کو مسجد میں اکٹھا کر کے فرمایا مجھے خواب آیا ہے، خواب سنو۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچوں کو سچے خواب آتے ہیں، اور نبی سے بڑا سچا کون ہوتا ہے؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اوپر ہی تو بیٹے کو ذبح کیا تھا کرنے کا، ورنہ خواب کے احکام تو ہمارے اوپر تو لاگو نہیں ہوتے، لیکن نبی کا خواب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بیداری کا حکم۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں نے خواب دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک گائے ذبح ہو گئی، پھر میں نے دیکھا میری جو تلوار ہے، تلوار کا نام ذوالفقار تھا، اس میں دندانے پڑ گئے، پھر میں نے دیکھا میرے اوپر ایک زرہ ہے اور اس کے اوپر کوئی غیر کا وار نہیں ہو رہا، زرہ بڑی مضبوط ہے، اور پھر میں نے دیکھا ایک بہت بڑا دمبا ہے میرے آگے بھاگ رہا ہے اور میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا جس خواب کی گرہیں کھول دیجئے، خواب کی نقاب کشائی کیجئے، ارشاد فرمائیے خواب کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا زرہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، یعنی اگر تم مدینہ منورہ میں رہ کر مشرکین مکہ کا مقابلہ کرو گے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، زرہ کے اوپر چوٹ کوئی نہیں ہے۔ دمبے سے مراد مشرکین کا کوئی سردار ہے جو میرے ہاتھ سے ذبح ہوگا، اور تلوار پہ دندانے پڑے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے اکثر کو شہادت نصیب ہوگی، اور گائے کے ذبح ہونے سے مراد یہ ہے کہ میرے خاندان کا کوئی قریبی آدمی شہید ہو جائے گا۔ بولو تمہارا کیا مشورہ ہے؟
صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے ذہنوں میں بدر کے ابھی جذبات تھے، کاش اللہ کوئی پھر موقع لائے اور ہم دو دو ہاتھ کریں، جہاد یا شہادت ایک تو لیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب، ایک صحابی نے کہا اللہ کے محبوب، اللہ کی قسم میں نے تو شب و روز دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے یہ موقع لیا ہے جو مشرکین چل کے آ رہے ہیں، اگر ہم مدینہ میں بیٹھ گئے ہم تو قلعہ بند ہو کے بیٹھ جائیں گے، ہمیں اپنے تلواروں کے جوہر، اونٹنیوں کے نیزوں کی انیاں، ان کو دکھانے کا موقع نہیں ملے گا، آپ مہربانی کریں ہمیں کھلے میدان میں جانے دیں۔ حضرت حمزہ کہنے لگے میں تو اس وقت تک اللہ کی قسم کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک ہمیں کھلے میدان میں اپنے صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے محبوب مشکل سے تو بخشش کا موقع ہاتھ آیا ہے، آپ ہمیں محروم کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا بخشش یا جنت کیسے ملے گی؟ اس نے کہا جہاد میں جانے سے شہید ہو کر جنت مل جائے گی۔ آپ نے کہا صدق تھا، تم نے سچ کہا، اب تم کیا کہتے ہو؟ تو سارے لوگ صحابہ جوش جہاد، جوش شہادت، اس سے لبریز ہو کر انہوں نے کہا ہمیں باہر جانا چاہیے۔ آپ نے ماتھے پہ شکنیں ڈال کے کہا ٹھیک ہے، جس سے انداز لگ رہا تھا کہ آپ نے ان کی ہاں میں ہاں تو ملا دی، لیکن قلباً دل کے اندر آپ نے ان کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، دو زرہیں پہنی، لوہے کے دو لباس پہنے، غزوہ احد میں دو لباس لوہے کے پہنے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ بہترین اسباب کا استعمال کرنا سنت ہے۔ آپ کی ایک اہلیہ نے پوچھا کہ دو لوہے کی زریں، اب فرمایا ان کے میں نے 70 قتل کیے تھے اور مکہ کے جگر سارے کے سارے میں نے نکالے تھے بدر میں، 70 جگر ہی تو تھے۔ اس لیے آج اہل بدر، اہل مکہ جوش جنو اور جوش انتقام سے لبریز ہو کے آ رہے ہیں، اور ان کا ہدف صرف میں ہی تو ہوں، اس لیے ایک لوہے کی ڈھال ممکن ہے ان کی تلوار کی کاٹ کو برداشت نہ کر سکے، لہٰذا میں نے دو پہن لی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اسباب کی دنیا میں بہتر سے بہتر اسباب کا استعمال یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اسباب کے بارے میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ عیسائی اسباب کے مکمل خلاف ہوتے ہیں، راہب جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، وہ تو چھوڑو دنیا کو، بیمار ہیں تو دوائی نہیں لیں گے، بھوک ہیں تو کھانے نہیں کھائیں گے، نیند آئے گی تو جاگتے رہیں گے۔ راہب عیسائی وہ اسباب کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی پورے اسباب کے اندر کھو جاتے ہیں، عیسائی رہبانیت کے قائل، یہودی مادیت کے قائل۔ اسلام کا نظریہ ان دونوں سے جدا ہے، اسلام روحانیت کا قائل ہے، نہ رہبانیت کا نہ مادیت کا بلکہ روحانیت کا۔ رہبانیت یہ ہے کہ سرے سے اسباب چھوڑو، مادیت یہ ہے کہ سارے کا سارا اسباب استعمال کرو، اور روحانیت یہ ہے کہ بھرپور اسباب استعمال کرو لیکن یقین ٹکے کے برابر بھی اسباب پہ نہ رکھو۔ اسباب بہتر سے بہتر لو لیکن یقین سارے کا سارا مسبب الاسباب پہ رکھو۔ اس لیے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ بہتر سے بہتر اسباب، لیکن یقین کی ایک چھینٹ بھی اسباب کو نہ دیں کہ اب میں نے یہ کر لیا اب تو میں محفوظ ہوں، یہ نہ ہو۔ اسباب کا انکار کریں گے تو یہ جہالت ہے، اسباب پر اعتماد کریں گے تو یہ شرک ہے، اور اسباب کا بہترین استعمال کر کے نظر اللہ کی ذات پہ ٹکا دیں گے تو یہ اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں دو زریں پہنی، زریں پہن کر جو باہر ہے تو حضرت اسید بن حضیر ایک صحابی تھے، انہوں نے ڈانٹا ان جوش والے صحابہ کو جن پہ جوش غالب آ گیا تھا ہوش پر۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے تمہیں خواب سنایا تھا، ایک مضبوط زرہ کی خوشخبری بتائی تھی، تم نے وہ زرہ کو چاک کر کے باہر جانے کا کیوں کہا؟ انہوں نے کہا شوق شہادت میں۔ اس پہ اس صحابی نے کہا وہ شہادت کیسی قبول ہوگی جس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو؟ جب اللہ کے رسول کا منشا یہ تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مدینہ منورہ کے اندر لڑا جائے، تاکہ اگر وہ اندر آئیں گے تو ہم اوپر سے ہماری عورتیں پتھر پھینکیں گی، گلیوں میں آئیں گے تو ہم تیروں کی بارش کریں گے، اور ہمارے مدینہ کی گلیاں ان کی مقتل گاہیں بن جائیں گی۔ باہر چلیں گے تو چاروں طرف سے ہمیں اپنے آپ کو ڈھانپنا پڑے گا۔
لہٰذا جب اللہ کے نبی تشریف لیں تو سارے دست بست عرض کرنا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کے اس خواب کی تعبیر پہ تیار ہیں، ہم مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں رہ کر لڑیں گے، مدینہ سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام اپنی 2 زیریں پہنے ہوئے، نیزہ پکڑے ہوئے، تلوار لٹکائے ہوئے، گھوڑے پہ بیٹھ کر باہر تشریف لائے، پورا فوجی لباس، مجاہدانہ بانک پن، جہاد کی تیاری نبی کر کے باہر تشریف لائے تو صحابہ نے دست بست عرض کیا اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی، آپ نے جو فرمایا تھا وہی ٹھیک ہے، ہم مدینہ منورہ کے اندر رہیں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ اس پر آپ علیہ السلام فرمایا نبی جب ایک دفعہ جہاد کے اوزار سجا لیتا ہے تو جب تک وہ اوزار مشرکین یا کافروں سے استعمال نہ ہوں اس وقت تک اتارا نہیں کرتا، لہٰذا اب یہ ویسے نہیں اتریں گے، اب یہ میدان جنگ میں ہی اتریں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صحابہ نے پھر دبے لفظوں کا آپ نے کہا نہیں، نبی کی شان کے خلاف ہے کہ اپنے پہنے ہوئے جہادی لباس کو اتار کر پھر عام لباس میں آئے، چلیں اور احد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مشرکین کا لشکر پھریرے پہ پھریر لہراتا، منزلوں پہ منزلیں طے کرتا، شراب کے جام اڑاتا، کباب کو کھاتا، نغمات کو سنتا، تکبر سے بھرا ہوا مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں تھا۔ اندر وہ انتقام، بدر کے 70 مقتولین کا وہ روحوں کی آواز اور ساتھ گانے والیوں کے نغمات، ساتھ شعراء کے رجزیہ کلمات اور ساتھ ان کے ساتھ آنے والوں کے تلواروں کی کاٹ اور ان کے تذکرے، ان کے جلو میں ان کے کرتے کرتے مشرکین کا لشکر احد کے قریب آ گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے صحابہ کا لشکر لے کے چلے، صحابہ 1000 کے لگ بھگ تھے، عبداللہ بن ابی منافق تھا، یہ بھی ساتھ تھا، 300 اس کے ساتھ منافق تھے۔ اس کی رائے بھی یہی تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر لڑیں۔ جب احد کے قریب پہنچے، عصر کی اذان ہوئی، جماعت کروائی گئی، مغرب کی اذان سے پہلے آپ نے لشکر کو دیکھا کہ اس میں کوئی بچے تو نہیں، کوئی معذور تو نہیں، کوئی ایسے تو نہیں، تو آپ کو عبداللہ بن عمر نظر آئے، بچے تھے، اسامہ بن زید نظر آئے، بچے تھے، سمرہ نظر آئے، بچے تھے، رافع نظر آئے، بچے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ سارے بچے تھے۔ آپ نے کہا بھائی جنگ بچوں کا کام نہیں، ان کو واپس لے چلو۔ اسلام کے ہر حکم کو اٹھانے کے لیے الگ عمروں کا تقاضا ہوتا ہے۔ 7 سال تک کے بچے کو اسلام نماز کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ کہ اس کا بچپنا نماز کے حکم کو اٹھانے کا متحمل نہیں ہوتا۔ جیسے چھوٹے بچوں کو دوا کی پوٹنسی اور دی جاتی ہے، جوانوں کو اور بوڑھوں کو، اسی طرح عبادات کی یا احکام دین کی پوٹنسی یا غذا عمر کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ جو قیدیوں کے لیے احکام ہے وہ آزاد کے لیے نہیں، جو بیمار کے لیے احکام ہے وہ صحت مند کے لیے نہیں، جو مقروض کے لیے احکام ہے وہ امیر کے لیے نہیں، جو غریب کے لیے غذا ہے وہ امیر کے لیے نہیں، جو بچے کے لیے غذا ہے وہ بوڑھ، ہر ایک کے ساتھ حکمت کا دین۔ آپ نے کہا ان میں سے بچوں کو واپس نکال دو، بچے رو پڑے۔ حضرت رافع ایک بچے تھے 16-17 سال کے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں بہت بڑا نیزے بردار ہوں اور میرا تیر بڑے اچھے پھینکتا ہوں، میرے تیر کا نشانہ دیکھ لیں آپ نے کہا دکھاؤ۔ تیر جو کسی منزل پہ ایک نشانے کو رکھ کے تیر جو چلایا تو تیر عین نشانے پہ لگا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، میں اسی طرح احد میں دشمنوں کی آنکھوں کو نشانہ بنا کر ان کی آنکھوں میں تیر ماروں گا۔ آپ نے کہا چلو رافع کو لے لو۔ حضرت سمرہ ایک صحابی کھڑے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو طاقت میں میرے سے کمزور ہے، میرے سے کشتی کروا لو۔ کیسی مائیں تھیں جو بچوں کو اس معاملات میں تیار کرتی تھیں۔ یہ گھروں کی فضا تھی، گھروں کے تذکرے تھے، گھروں کی باتیں تھیں، ماحول کی باتیں تھیں، جس کی وجہ سے یہ بچے بھی، اور آپ دیکھیں نا کہ مدینہ مکہ مکرمہ سے مشرک خواتین اپنے مشرکانہ نظریہ کے دفاع کے لیے وہاں سے چل کے آئیں۔ ہندہ سردار عورت تھی، ابو سفیان کی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی، ام حبیبہ کی والدہ تھی۔ یہ مکہ مکرمہ سے اپنے نظریے کے دفاع، یعنی کفار اور مشرک عورتیں اپنے نظریے کے دفاع میں کتنی مخلص تھیں۔ 800 کلومیٹر کے لگ بھگ انہوں نے اونٹوں پہ کیا، کچھ پیدل کیا،
ہماری خواتین شاید اسلام کے پھیلانے میں اتنا کردار مخلصانہ ادا نہ کر سکیں جتنی اس دور کی مشرک خواتین نے شرک کو بچانے کے لیے کردار ادا کیا. بچوں کی بات مان لی، بڑوں کی بات نہیں مانی، کیونکہ یہ عمر رسیدہ تھا، پکی عمر کا آدمی تھا. آپ علیہ السلام کے مدینہ منورہ آمد سے پہلے اہل مدینہ اس کو مشترکہ اپنا سردار بنانے کا طے کر چکے تھے. اتنا جہاں دیدہ آدمی تھا. اوس اور خزرج اس کو اپنا متفقہ سردار مان رہے تھے. ادھر رسالت کا آفتاب جہاں تاب طلوع ہوا تو اس کی ساری وہ سوچیں اور سازشیں ناکام ہوگی. اس نے کہا آپ نے بچوں کی بات مانی، میری بات تو مانی نہیں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے سے اتفاق نہیں کرتا. یہ کہہ کر عین اس وقت جب ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی یہ 300 اپنے آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا. صحابہ کو دھچکا لگا خاصا. 300 آدمی عین میدان جنگ میں دائیں بائیں ہو گئے. رات عشاء کی نماز ہوئی احد سے تھوڑا سا پہلے. آپ علیہ السلام نے عشاء کے بعد تھوڑا سا صحابہ کو خطاب فرمایا، پھر رات سو گئے. صبح فجر کی نماز کے بعد آپ فرمایا چلو کوچ کریں، آگے بڑھیں. یوں پھر یہ مسلمانوں کا لشکر نبوت کی قیادت میں اور مشرکین کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں احد کے پہاڑ کے سامنے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. جب احد میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے یہاں ایک بڑا اہم کام کیا. آپ کے 3 طرف پہاڑ تھے، سامنے مشرکین مکہ تھے. ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک درہ تھا. درہ آپ نے وہ ایک ماہر جرنیل کی نگاہ سے پہاڑوں پہ نگاہ ڈالی اور جرے پہ وہ جو درہ تھا اس پہ ٹک ٹکی لگا کر آپ نے دیکھنا شروع کر دیا. پھر آپ نے 50 جوان مرد سفید لباس پہنا کر صحابہ اپنے سامنے کھڑے کیے اور آپ نے کہا تمہیں ایک بات غور سے دھیان سے سنو، تمہیں ایک بات میں کہنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ اس 50 آدمیوں کے سربراہ تھے. انہوں نے کہا جی بولے. آپ نے کہا یہ درہ، کہا جی دیکھ لیا. کہا اس درہ میں تمہیں بیٹھنا ہے. دشمن اگر اس طرف سے آئے تو بلندی سے پھینکے گئے تیر دشمنوں کو جلدی پسپا کر دیتے ہیں. نیچے والے تیر اوپر مشکل سے جاتے ہیں، اوپر سے تیروں کی بارش جلدی نیچے ہوتی ہے. اگر ادھر سے دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو پچھلی طرف سے، پہاڑوں کی طرف سے رخ کاٹ کر پچھلی جانب سے آئے تو تمہارے ذمے ہوگا ان کے اوپر تیروں کی بارش برسانا. اور اگلی بات سنو، ہمیں فتح ہو یا شکست اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لاشوں کے اوپر جانور دشمن اپنے گھوڑوں کو دوڑا دے تمہیں کوئی ترس نہیں کھانا چاہیے. ہمارے جسموں کی تکہ بوٹیاں آسمان کے پرندے اڑا کر لے جائیں تمہیں کوئی اس کے اوپر آنسو نہیں بہانا چاہیے جب تک میرا واضح 2 ٹوک حکم تم تک نہ آئے. تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. جو ہمارے اوپر قیامت بیتے تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ. میرا واضح حکم آئے گا تو تمہیں درہ چھوڑنا ہوگا، وگرنہ یہ درہ تم نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں چھوڑیں گے. اس پہ پھر آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اللہ گواہ رہنا تیرے نبی نے اپنا پیغام مکمل ان تک پہنچا دیا. وہ صحابہ 50 اس درے پہ چلے گئے. ادھر لشکر آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ابو عامر ایک شخص تھا، مدینہ منورہ کا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو یہ پھر انصار کا سردار تھا، مذہبی رہنما تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ مدینہ منورہ سے بطور احتجاج چلا گیا کیونکہ اس کی دکانداری بند ہوگی. یہ تو دنیا کی لالچ کی وجہ سے ان کا مذہبی رہنما بنا ہوا تھا، تو دکانداری بند ہوگی تو مکہ مکرمہ چلا آیا. مکہ مکرمہ سے مشرکین کے ساتھ یہ چلا یہ کہہ کر کہ جب ہم آمنے سامنا ہوگا ہمارا احد میں تو میں انصار کو ایک حکم دوں گا اور انصار میرے پرانے مذہبی عقیدت رکھتے ہیں میرے ساتھ، میں انہیں جو حکم دوں گا انصار عین میدان جنگ میں وہ کریں گے. اور تم دیکھنا میں عین میدان جنگ میں کیسا پتہ پھینکوں گا کہ مسلمانوں کے لشکر سے انصار نکل کر سارے ہمارے ساتھ آ جائیں گے. اس کو بڑا پروٹوکول دیا پھر مشرکین مکہ نے کہ عین جنگ میں اس کے کہنے پہ سپاہ ٹوٹ جائے گی. اس کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کی طرف سے تھا. ابو عامر مشرکین کی طرف سے تھا اور ابو حذیفہ یہ صحابہ کی طرف سے تھا. جب یہ آمنے سامنے لشکر ہوئے تو انہوں نے مشرکین نے کہا ابو عامر کو
آپ کہو انصار کو، تو یہ اپنے مذہبی جنوں میں اور ماضی کی اس ریپوٹیشن کو سامنے رکھ کر اس کے ذہن میں تھا کہ میں جو کچھ کہوں گا وہ کر گزریں گے. تو یہ سامنے آیا، اس نے آ کے کہا انصار مدینہ مجھے جانتے ہو؟ ذہن میں تھا کہ میں جو کچھ کہوں گا یہ کر گزریں گے. انصار نے اس کو دیکھ کے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، تو ابو عامر فاسق ہے. بھائی یہ پہلا جملہ سنا اور اس کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا. اس نے کہا لگتا ہے میرے جانے کے بعد تم گمراہ ہو گئے. اس نے کہا نہیں، صحابہ کہنے کہ نہیں، تیرے جانے کے بعد اللہ نے ہمیں ہدایت دی. اسلام کے قبول کرنے میں ایک رکاوٹ آبا پرستی ہوتی ہے، شرک پر قائم رہنے میں اور اسلام کی تعلیمات کو ماننے میں قرآن کے بقول ایک بڑی رکاوٹ آبا پرستی ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہم ایسے کیوں نہ کریں. مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ کہتے تھے جو یہ کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد وہ نہیں کرتے تھے. اس پہ قرآن نے کہا کہ تمہارے بڑے تو یہ ہیں، وہ تو ہیں ہی نہیں جن کو تم کہتے ہو. بڑے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا تم ان کے پیچھے چلو. اکثر قبول حق میں رکاوٹ کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو تو یہ کرتے نہیں دیکھا، کل تم کل کے آدمی ہو، کل یہ کہہ رہے ہو. قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ کہ اکثر لوگ شرک کو برا جانتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہ چل سکے کہ شیطان یہ دیتا تھا کہ آج تک جو تمہارے بڑے کرتے آئے وہ غلط تھے، یہ صحیح ہو گیا. ہر زمانے میں قبول حق میں ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ 50 سال سے ہم یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ آج وہ کہتے ہیں 50 سال کی بات نہیں، 1400 سال پہلے قرآن اور سنت کو دیکھو. ممکن ہے 50 سال پہلے کیا سے کیا ہو. ابو عامر فاسق کہنے لگا میں تمہارے بڑوں میں ہوں، اور انہوں نے کہا نہیں تم ذلیل ہو، فاسق ہو. اس پہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ صحابی جو تھے ان کے بیٹے، وہ آپ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں. کیسا ایک نظریہ، ایک ذہن دیا گیا تھا. آپ علیہ السلام کی شان رحمت غالب ہے، فرمایا نہیں، مناسب نہیں ہے. یہ کہیں گے کہ محمد بیٹوں سے باپ کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک ابو عامر اس قابل ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن میں نہیں حکم دوں گا. اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا. سب سے پہلا فرد جب مشرکین کی طرف سے احد میں مسلمانوں کے مقابلے میں نکلا وہ طلحہ بن ابی طلحہ تھا. یہ علم بردار تھا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، قبیلہ بنو دار کا تھا. مسلمانوں کا جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا، اور مشرکین کا جھنڈا اس طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا. یہ آگے بڑھا اور اس نے ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. یہ کہنے لگا کوئی ہے مسلمان جو قتل کر کے مجھے دوزخ میں پہنچائے یا مجھ سے قتل ہو کے جنت میں چلا جائے. مسلمان کے عقیدے پہ اس نے چوٹ ماری، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کافروں کے ہاتھ سے مر جائیں تو جنت، کافروں کو مار دیں تو غازی. غازی بھی بخشا گیا، شہید بھی بخشا گیا. تو اس نے اسی جملے کو مستعار لے کر کہا ہے کوئی جو مجھے قتل کر کے مجھے دوزخ میں پہنچائے یا میرے سے قتل ہو کے جنت میں چلا جائے. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ سامنے نکلے، فرمانے لگے یہ کام میں کر دیتا ہوں. اس نے کہا مہاجر و انصار، انہوں نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بآن واحد میں دونوں گتھم ہوئے، حیدری تلوار چمکی اور تھوڑی دیر کے بعد طلحہ بن ابی طلحہ کا سر کٹ کے مسلمانوں کے قدموں میں گرا پڑا تھا. اس کے بعد اس کا بیٹا عثمان بڑھا، اس نے جھنڈا تھام لیا. اس نے کہا میرے مقابلے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ بڑھے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی، اور آن واحد میں مشرکین کے ایسے قتل در قتل ہونا شروع ہوئے کہ تھوڑی دیر کے بعد مشرکین بھاگنا شروع ہو گئے. عورتیں پا برہنہ، سروں سے دوپٹے گرے. جمعے کا دن تھا اور یہ لڑائی شروع ہوئی، اور کوئی 4-5 گھنٹے کے اندر مشرکین شکست کھا کے جو بھاگے، دور تک بھاگتے چلے گئے. البتہ اس میں ایک واقعہ اہم ہو گیا. وحشی بن حرب حبشی تھا، اور اہل حبشہ
نیزے کے چلانے میں اور خنجر کے چلانے میں ماہر ہوتے تھے۔ مطعم بن جبیر اس کا باپ قتل ہوا تھا غزوہ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں۔ ہندا کا بھائی اور باپ قتل ہوا تھا حضرت حمزہ سے بدر کی جنگ میں۔ ہندا نے راستے میں وحشی کو کہا کہ 2 بھتیجے 1 چچا، ان تینوں میں سے ایک کا سر لا دو تمہیں آزاد کر دوں گی۔ وحشی بڑا نیزے باز تھا، خنجر چلاتا تھا، بڑا ماہر تھا۔ عرب عورتیں رقص کرتی تھیں اپنے پیچھے بالوں کی چٹیا میں بڑے بڑے کنگن لگا کر، رقاصہ۔ یہ اتنا ماہر تھا کہ عورت رقص کر رہی ہوتی تھی اور اس کے سر کا وہ جو کنگن وہ ہل رہا ہوتا تھا، اس کا وجود ہلتا، بال ہلتے، کنگن ہلتا، لیکن یہ اتنا ماہر تیر انداز اور ماہر نیزہ باز اور ماہر خنجر بردار تھا، اتنا اس کا نشانہ کمال کا تھا کہ یہ رقاصہ کے ہلتے ہوئے کنگن کے بیچ میں سے اپنے خنجر کو مار کر آگے نکال دیتا تھا۔ رقاصہ کو نہ بال کو نقصان ہوتا، نہ وجود پہ کوئی ضرب آتی۔ اس وحشی کو خصوصی طور پر لایا گیا صرف سیدنا حمزہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت حمزہ جنگ میں زرہ نہیں پہنتے تھے، کہتے زرہ پہن کر مزہ نہیں آتا۔ پھر اپنے سر کے اوپر سرخاب کا پر لگاتے تھے اور کہا کرتے تھے الحرب خدا کا میں قائل نہیں ہوں کہ جنگ دھوکے کا نام ہے۔ کسی کو حمزہ کے بارے میں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ پورے لشکر میں واحد سیدنا حمزہ ہوتے تھے جن کے سر پر اوپر وہ سرخاب کا پر ہوتا تھا، جس سے دشمن کو دور سے پتہ چل جاتا تھا حمزہ وہ سامنے ہیں بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہندا نے راستے میں اب اس سے کہا وحشی سے 2 بھتیجے 1 چچا، ان تینوں میں سے کسی کا سر لا دو تمہیں آزاد۔ اور عرب میں غلامی سے آزادی یہ بڑا قیمتی کام تھا۔ اس نے کہا کون سے بھتیجے، کون سا چچا؟ ہندا نے کہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی یہ دونوں بھتیجے تھے حضرت حمزہ کے، اور حضرت حمزہ ان دونوں کے چچا تھے۔ اس نے کہا ان تینوں میں سے کسی کا لا دو آزاد۔ وحشی کہتے ہیں جب میں احد میں پہنچا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ ان کے ساتھ فرشتے ہیں، اللہ کی مدد ہے۔ یہ اس دور کا مشرک بھی جانتا تھا۔ اس نے کہا ذہن سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانہ نکال دیا کہ وہ تو میری دسترس میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو فرشتے ہوں گے۔ حضرت حمزہ ایک ایسا روب کی علامت تھی کفار کے لیے کہ اگر یہ سوئے بھی پڑے ہوتے تھے تو بھی ان کے اوپر حملہ کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کہا حمزہ بھی میرے قابو میں نہیں آئیں گی، ان سے تو ویسے ڈر لگتا ہے۔ لے دے کر آزادی کی امید کے لیے دل میں جو خیال آیا وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا آیا کہ وہ اگر قابو آئے تو آئیں گے، لہذا حمزہ بھی ان سے خوف آتا ہے۔ آپ علیہ السلام ویسے اللہ کی براہ راست نگہداشت میں ہیں، علی قابو آ گیا تو شاید میری آزادی کا سودا ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کرنے کا مزاج عجیب تھا جو باقی کسی مجاہد کا نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ چومکھی لڑائی لڑتے تھے، یعنی تلوار اگر مشرق چلائیے، آنکھ مغرب کی طرف پھیر لیتے اور سینہ دوسری طرف کر لیتے۔ ایک فریق کی طرف تلوار رہتی، دوسرے فریق کی طرف آنکھیں چلی جاتی اور تیسرے فریق کی طرف سینہ آ جاتا۔ یوں وہ چاروں طرف لڑنے والے دشمنوں کو کسی نہ کسی حوالے سے مصروف رکھتے تھے۔ ایک کہتا مجھے دیکھ رہے ہیں، دوسرا کہتا گھوم کے سینہ میری طرف آ گیا، تیسرے کہتے تلوار میری طرف جا رہی ہے۔ یوں وہ 4 جانب دشمنوں کو مصروف رکھتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یک رخہ لڑائی لڑتے تھے، جدھر تلوار ادھر سینہ ادھر نگاہیں۔ جو مشرق گھومے ہیں تو سینہ بھی مشرق، تلوار بھی مشرق، آنکھیں بھی مشرق، باقی تینوں سمتوں سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ حضرت علی ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا میں نے حضرت علی کو دیکھا امید پہ، تو دیکھا تو کبھی میرے سامنے تلوار ہوتی، کبھی میری طرف آنکھیں ہوتی، کبھی سینہ ہوتا، اور پھر وہ گھوم جاتے آنے واحد میں، کبھی تلوار آ جاتی، کبھی آنکھیں آ جاتی، کبھی سینہ آ جاتا۔ مجھے کوئی بھی موقع نہ ملا علی بن ابی طالب کے اوپر اپنا نیزے اور وہ خنجر کو پھینکنے کا۔ خنجر کو زہر میں ڈبو کے لایا تھا،
میں نے کہا لو احد کی لڑائی میں موقع تھا آزادی کا، وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہا۔ آپ علیہ السلام ویسے دو زرہ لوہے کی پہن کے بیٹھے تھے، آپ سے ویسے مایوس تھا۔ اتنے میں اس نے حضرت حمزہ کو دیکھا، حضرت حمزہ کے وجود پہ نہ لوہے کی زرہ، حضرت حمزہ کا دور سے نظر آ رہے تھے، وہ حمزہ جا رہے ہیں، وہ حمزہ جا رہے ہیں، ہر ایک کو پتہ تھا۔ تو یہ حبشی کالا تھا، وحشی کالا تھا، حبشی جو تھا تو یہ چھپ کے ایک کالی چٹان کے پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ اس کا رنگ اور چٹان کا رنگ مل گیا، جس سے پتہ نہ چلا کہ ادھر کوئی بیٹھا نہیں بیٹھا۔ اتنے میں حضرت حمزہ معمول میں لڑتے لڑتے تلواروں کو چلاتے ہوئے دشمن کے اندر جو گھسے تو اچانک اس وحشی کی وہ چٹان کے قریب سے گزرے تو وحشی نے دیکھا، ڈر گیا، اس نے کہا نہیں میں نہیں مارتا۔ پھر اس نے کہا اب اگر رینج میں آئی گئے ہیں تو چلا دو۔ اتنے میں حضرت حمزہ دوسری طرف لڑ رہے تھے، چہرہ آنکھیں اور تلوار کر کے، تو وحشی کے اس چٹان کے جو قریب سے گزرے تو وحشی نے اپنا زہر میں بجھا ہوا وہ خنجر نکالا اور اپنی وہ اس نشانے پہ رکھ کر جو یوں زور سے مارا تو حضرت حمزہ کی ناف کے نیچے سے نیزہ گھسا اور کمر کے پیچھے سے اس کی نوک نظر آ گئی۔ وہ زہر لگی ہوئی تھی، اچانک وجود کے اندر وہ تپش اور آگ لگ گئی۔ حضرت حمزہ ادھر لڑ رہے تھے اور نیزہ ادھر سے آیا تو انہوں نے ادھر سے سر گھما کے ادھر جو دیکھا تو وحشی اپنے نیزے کے اپنے اس جو مارا تھا خنجر کے صحیح نشانے پہ لگ جانے کی خوشی میں اپنے بازو کھڑے کر کے خوش ہو کے نعرہ لگا رہا تھا کہ میں نے چچا کو لے لیا، چچا کو لے لیا، چچا کو لے لیا۔ حضرت حمزہ نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، کہا او کالی ماں کے بیٹے تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ جب میں میدان جنگ میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، میں سینہ بھی سامنے رکھتا ہوں، آنکھیں بھی سامنے رکھتا ہوں، تلوار بھی سامنے رکھتا ہوں، میں اپنے اوپر وہ زرہ بھی نہیں پہنتا، اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں رکھتا، اور جنگ کے اندر میں دھوکے کا قائل نہیں ہوں، تو تمہیں دھوکے کے ساتھ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر جو بڑھے تلوار لے کر وحشی کی طرف، تو وہ نیزہ کام کر چکا تھا، بلیڈنگ شروع ہو گئی، خون رسنا شروع ہو گیا اور وہیں حضرت حمزہ رضی اللہ گر کے شہید ہو گئے۔ اس نے سر کاٹا سیدنا حمزہ کا اور فوراً بھاگ کے ہندا کے پاس لے کے چلا گیا۔ کہا میری آزادی کا اعلان کرو، میں نے مسلمانوں کے شیر کو ذبح کر دیا۔ اسد اللہ و اسد رسول۔ آپ علیہ السلام فرمایا تھا حمزہ میرا بھی شیر ہے اور میرے اللہ کا بھی شیر ہے۔ اس کے بعد ہندا نے جلدی جلدی حضرت حمزہ کا سر لیا، اپنے نیزے سے سر کے اندر سے دماغ نکالا، آنتیں نکالی، سر کو صاف کر کے اس میں شراب بھری اور شراب بھر کے غٹا غٹ پینا شروع کر دیا اور کہا 1 سال کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی آج حمزہ کی کھوپڑی کے شراب نے وہ آگ بجھا دی۔ اور کہا لاش کہاں ہے؟ کہ لاش فلاں جگہ پڑی ہے، کہ لاش بھی کھینچ کے لے آؤ۔ وحشی نے کہا میں لاش کے پاس نہیں جا سکتا، انہوں نے کہا کسی اور کو بھیجا، وہ لاش لے کے آئے، ہندا نے وہ سینہ چیرا، اندر سے وہ دل گردے پھیپھڑے نکالے اور جگر کو نکال کے اپنے دانتوں میں چبایا، کچا چبا کر چھوٹا چھوٹا بنا کر وہ باہر پھینک دیا اور باقی دل گردے کو وہ دھاگے میں پرو کر گلے میں ڈال لیا اور کہا میرے 1 سال کے پہلے مقتولوں کی روحیں اب آرام سے سو جاؤ، میں نے بدر کا سب سے بڑا انتقام لے لیا۔ اس کے بعد لڑائی اپنے معاملے کی طرف چل نکلی۔ ایک غلطی ایسی ہوئی جس میں مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ مسلمان کافر بھاگ چکے تھے، سامان ان کا اکٹھا ہو چکا تھا، عورتیں دوڑ چکی تھیں اور مسلمان پھریرے لہرا چکے تھے۔ ایک لغزش مسلمانوں سے ایسی ہوئی جس کی وجہ سے پورا جنگ کا پانسہ بدل گیا۔ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے انشاءاللہ صحابہ کے ساتھ احد میں چلیں گے، وہ منظر بھی دیکھیں گے۔ یہ منظر وہ ہیں جو ہمارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ ان مناظر میں آدمی چلتا چلتا پھر انہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی کا مزاج ہے، جس چیز کے تذکرے سنتا ہے ویسا ڈھلتا ہے۔ صدیوں سے ہمیں یہ صحابہ کے تذکرے سنائے نہیں گئے، غزوات کی باتیں کی نہیں گئی، جہاد کے قصے سنائے نہیں گئے۔ اس لیے آج کا نوجوان کرکٹر بننے پہ فخر کرتا ہے، گلوکار بننے پہ فخر کرتا ہے، اداکار بننے پہ فخر کرتا ہے، دنیاوی عہدوں پر فخر کرتا ہے۔ صحابہ کی راہوں پر چلنا، اس کو شوق کے ساتھ
آج کے نوجوان کے دل سے یہ شوق ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ شوق تو تب رہے جب باتیں ہوں، اور جب باتیں ختم ہوگی شوق کہاں ہے؟ ماؤں نے وہ تذکرے چھوڑ دیے، رہی سے کمی ٹی وی کیبل ڈش نے پوری کر دی۔ اب نئی نسل کھوکھلی ہو کر، بانجھ ہو کر، خالی ہو کر، بیکار ہو کر بلوغت کی سرحدوں میں قدم رکھتی ہے، اور ان کے سینے میں صحابہ کے طریقے پر چلنے کی ایک بھی چنگاری اندر موجود نہیں ہوتی۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ پھر اس نسل کو ویسے ہی غیر مسلم استعمال کرتا ہے جیسے بندر کا نچانے والا بندر کو اپنے اشاروں پہ نچا رہا ہوتا ہے۔ وہ بندر کو جو روپ دیتا ہے بندر ویسے بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب جھک جاؤ، اب اکڑ جاؤ، اب لاٹھی پکڑ لو، اب چھلانگ لگاؤ، اب ڈانس کرو، اب ہاتھ چومو، اب منہ نیچے رکھ دو، تو بندر مداری کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کی نسل صحابہ کے تذکروں سے خالی ہو کر غیر مسلموں کے رحم و کرم پہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں شکل ایسے بناؤ، لباس ایسا پہنو، منہ ایسا بناؤ، زبان ایسی بولو، تو وہ جس طرح بندر دیوانہ وار مداری کے ہاتھ پہ رقص کر رہا ہوتا ہے، آج کی نسل صحابہ کے ہاتھوں سے دور ہو کر غیر کے ہاتھوں پہ وہی رول ادا کرتی ہے جو مداری کے ہاتھ پہ بندر کر رہا ہے۔ لندن کے جم خانے سے دو شرابی شراب پی کے نکلے، شراب زیادہ پی لی، اوور ڈرنکنگ ہو گیا، شراب جو زیادہ پی تو دماغ معوف ہو گیا، دماغ جو معوف ہوا تو سوچوں کی حیثیت ختم ہوگی۔ اب دو شرابی نے جو وہاں سے نکلے تو دروازے پہ آئے تو شراب میں دھت، نشے میں ڈوبے ہوئے، عقل شعور ختم تھا، تو وہ دروازے پہ آپس میں لڑکھڑاتے ہوئے ایک دوسرے پہ گرے، تو بے دھیانی میں، بے خیالی میں، نشے کے عالم میں، لاشعور میں ایک کی زبان سے نکلا ہیلو، دوسرے نے کہا ہیلو۔ آج ان شرابیوں کے منہ سے نکلی ہوئی لفظ کتنے مسلمانوں کے فون پہ گونج رہے ہوتے ہیں۔ اور مسجد نبوی کے صحن میں زمزم پینے والے نبی کی زبان سے نکلا السلام علیکم، تو آج کتنے مسلمان ہیں جو فون کرتے ہوئے نبوت کے الفاظ اپنی زبان پہ نہیں رکھتے، اور لندن کے شرابیوں کے لفظ اپنے منہ پہ رکھ کر اپنے منہ کو بھی بدبودار کرتے ہیں اور فضا کو بھی متعفن کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے صحابہ کا وہ ریلا نہیں ہے اور نبوت کا وہ سایہ نہیں ہے۔ ہیلو ہیلو کا معنی کوئی انگلش لغت میں ہے ہی کوئی نہیں، کسی لغت کو کھولو لفظ اے کا معنی بھی مل جائے گا، ممکن ہے ہر لفظ کا معنی مل جائے گا اے، لیکن ہیلو کا معنی کوئی نہیں۔ بے معنی، مکروہ، متعفن اور غلیظ لوگوں کی زبان سے نکلا ہوا لفظ آج اس امت کے کتنے لبوں پہ پھیل چکا ہے، لیکن السلام علیکم قرآن کہتا ہے یہ تو جنت والوں کا لفظ ہے، اور جنت میں اللہ یہ بولے گا سلام قول من رب الرحیم، اللہ اپنی زبان سے اہل جنت کو کہے گا السلام علیکم، اللہ بولے گا، اللہ کے نبی نے بولا السلام علیکم، اہل جنت بولیں گے السلام علیکم، لیکن اللہ کے نبی اور اہل جنت کا لفظ آج کی نسل نہیں لا سکتی، اور مکروہ شرابیوں کا لفظ اپنی زبان پہ عام چلتا ہے، اور اس پہ ندامت کی بجائے فخر بھی ہوتا ہے۔ اب ایسی امت سے کیا توقع رکھی جائے کہ کل کلاں یہ امت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر غیر کے سامنے آنکھیں سینہ تان کے بات کر سکے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس امت کو پہلی صدی کا خالص مال دیا جائے، اور پہلی صدی کا بہترین مال غزوات کی باتیں ہیں، جہاد کے قصے ہیں، نبوت کی معیت ہے، صحابہ کی باتیں ہیں۔ جب یہ باتیں سنیں گے تو اس امت کو خالص وٹامن ملیں گے، روح مضبوط ہوگی، پھر یہ نماز پہ بھی آ سکے گی، جہاد بھی کر سکے گی، سچ بھی بول سکے گی، آنکھ بھی جھکا سکے گی، قرآن بھی پڑھ سکے گی، سود بھی چھوڑ سکے گی، وعدہ بھی پورا کر سکے گی، پھر اسلام کی ساری تعلیمات وہ روح اٹھا لے گی جس روح کو پہلی صدی کی غذا ملے گی۔ اور گندگی کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے چھلکوں کو کھانے والے کبھی اکھاڑے میں نہیں اتر سکتے، اور یہودیوں کی تہذیب کو پہننے والے کبھی بھی محمد عربی کا نظام اپنے وجود پہ نہیں لا سکتے۔ بھلا گندگی کے ڈھیر کے چھلکے کھانے والے بھی اس قابل ہیں وہ اکھاڑے میں اتر کر اپنے شانے سارے کھول کر غیر کے سامنے وہ ٹکر لے سکیں؟ نہیں۔ یہود و نصارہ کی مکروہ تہذیب لینے والے وہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ سینہ تان کر کہہ سکیں کہ ہاں ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ان کی لائی ہوئی زندگی پہ ہم فخرانہ جذبے سے عمل کریں گے۔
اس کے لیے بھائیو ضروری ہے کہ نئی نسل کو پاکیزہ غذا دو، عمدہ سوچ دو، بہتر چیزیں دو، بچپن میں ان کو یہ پلاؤ، یہ روحانی غذا ہے، روحانی گھٹی ہے جو صدیوں تک ماؤں نے پلائی اور بچے اس کو پی کے جو بڑے ہوئے تو نہ کسرا سامنے ٹھہر سکا نہ کیسر سامنے ٹھہر سکا. پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے پھریرے لہرا رہے تھے. کبھی ان نوجوانوں نے رخ ہستی سنوارا تھا مگر ان کے آج اپنی شکل پہچانی نہیں جاتی. کلین شیو ہونے کا آغاز پہلی دفعہ قوم لوط میں ہوا تھا. چونکہ لوط علیہ السلام کی قوم جنس پرست تھی، سب سے پہلی دفعہ قباحت کا آغاز ان میں ہوا. مردوں کے ساتھ اپنے جنسی جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے. یہ قوم لوط کا فعل تھا. تو پھر جب یہ فعل عام رواج پکڑا تو لوگ اپنی عمر کو کم ظاہر کرنے کے لیے داڑھی مونچھیں صاف کروا دیتے تھے کہ ابھی تم ہم بچے ہیں لہٰذا ہم تمہاری سفلی تسکین کے قابل ہیں. اس نفسیاتی پس منظر کے پیچھے قوم لوط نے پہلی دفعہ شیو کرائی. دیکھتے دیکھتے آج کتنے شیو کرانے والے پیدا ہو گئے. ان سے پوچھو تمہیں کیا ہوا. لیکن غلام لوگوں کی سوچ کوئی نہیں ہوتی. سوچا وہ کرتے ہیں جو نبوت کے پیچھے چلتے ہیں. ان کی تو ایک جذبہ تھا، وہ تو اپنے وجود کا مس یوز کرتے تھے. کلین شیو ہو کر تم تو امت احمد کے غلام ہو، تمہیں کیا ہو گیا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک غلام نے اپنے آقا کو قتل کیا تو حضرت علی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. حضرت حسن بھاگم بھاگ گئے. انہوں نے کہا ابا جی کیوں قتل کر رہے ہیں؟ کہا انہوں نے اپنے مالک کو قتل کیا. انہوں نے پوچھو تو صحیح قتل کیوں کیا؟ غلام بے سبب تو قتل نہیں کرتا، مال کے لالچ میں قتل کیا. کیوں کیا؟ انہوں نے پوچھا کیوں قتل کیا؟ کہا یہ میرے ساتھ قوم لوط کا فعل کا قائل تھا. تو حضرت علی نے کہا اب ہمیں کیا ثبوت اس کا؟ حضرت حسن نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو آدمی قوم لوط کا فعل کیا کرتا ہے 3 دنوں کے اندر اس کی لاش فرشتے مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کر قوم لوط کے قبرستان میں پھینک آتے ہیں. اگر اس کے مالک کو مرے ہوئے 3 دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تو قبر کھودو. اگر یہ سچا ہے تو وہ لاش اس کی قبر میں نہیں ہوگی. اور قبر کو کھودا گیا تو لاش نہیں تھی. کیونکہ سیدنا حسن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی لی تھی لہذا گھٹی کے اثرات ذہانت کے روپ میں نظر آ گئے. اور تیسرے دن اس کی لاش نکال کے فرشتے لے گئے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو جس طرح بہتر غذا اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، گلے ہوئے سیب نہیں کھلاتے، ترش آم نہیں کھلاتے، ناقص غذائیں نہیں کھلاتے، اسی طرح بچے کو موسیقی نہ کھلاؤ، بچے کو غیر مسلموں کے تذکرے نہ سناؤ، بچے کو روحانی طور پر بھی قتل نہ کرو. بچوں کو بدر کے قصے سناؤ، احد کے قصے سناؤ، تبوک کے قصے سناؤ تاکہ بچے کے جسمانی وٹامنز کا لحاظ رکھنے والوں بچوں کے روحانی بالیدگی کا بھی اہتمام کرو. اگر نہیں سنا سکتے تو کیسٹیں سنا دو. کیسٹیں لے جاؤ بچوں کو پاس بٹھاؤ کہ بیٹا یہ قصے سنو، آج حضور کے ساتھ ہم مدینہ سے چلیں گے اور احد تک پہنچیں گے. راستے میں کئی گھاٹیاں آئیں گی، آپ دیکھنا بچوں کی روحانی نشو و نما میں کتنا فرق پڑ جائے گا. میں نے اپنے گھر میں دیکھا اور بچوں کو صحابیات کے قصے سناتے تھے روزانہ. ایک دن میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی تم بڑی ہو کر کیا بنو گی؟ کہنے لگے صحابیہ بنو گی. اب اس چونکہ صبح سے شام صحابیات کے قصے سن سن کر اس کے ذہن میں ایک صحابیات مثالی اور آئیڈیل بن گئی. کہنے میں تو بڑی ہو کر ابو صحابیہ بنوں گی. میں نے کہا بیٹا صحابیہ تو بن نہیں سکتا آدمی اپنی چاہت سے. کہا ابو صحابیہ بڑی اچھی خواتین ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، نیکی کی باتیں کرتی ہیں، میں بڑے ہو کر صحابیہ بنوں گی. اب یہ اس معصوم ذہن میں جذبہ کہاں سے ہے؟ ورنہ تو یہی ہے کہ میں پائلٹ بنوں گی، میں گلوکار بنوں گی، میں اداکار بنوں گی. جو کھلایا جائے وہی نکلتا ہے. میں حیران ہوا، مجھے ایک حکیم نے بتلایا، پھر میں نے اس کا تجربہ بھی کیا کہ ماں اگر بچپن میں دودھ پلاتے ہوئے دال کھا لے، دال تو بچے کو دودھ پلائے تو بچہ جب پوٹی کرے گا دال نکلے گی. اور ایسا ہوا. حالانکہ بچے کے وجود میں تو ماں کے جسم کا دودھ گیا ہے، بچہ تو دال کھا ہی نہیں سکا، لیکن وہ اثرات ماں میں بچے میں منتقل ہوئے. ماں اگر گرم غذائیں کھائے گی تو بچے کے وجود پہ دانے نکل آتے ہیں. اگر دال کے اثرات منتقل ہوتے ہیں
تو غزوات کے اثرات منتقل نہیں ہوں گے؟ کیوں جی؟ یہ بھی تو منتقل ہوں گے. اس لیے بچوں کا قتل نہ کرو، ان کو غلط چیزیں دکھا دکھا کر، سنا سنا کر. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے دن یہ پوچھیں گے اللہ ہمارے والدین نے ہمیں کیوں قتل کیا تھا؟ آج کی نئی نسل کی جو اٹھان ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ماں کی گود سے کیا مل رہا ہے. اگر وہ جذبے ملتے تو حضرت سمرہ کی طرح کہتے اللہ کے نبی رافع سے میری کشتی کروا لو، میں تو اس سے طاقتور ہوں. میں عمرے پہ جانے لگا تو مجھے ایک نوجوان بڑے گھر آیا، عمرے پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں پہلے کی بات ہے، کیا میری ایک دعا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہ وہاں جا کر بیت اللہ پہ جب نظر پڑے تو دعا کرنا فیصل آباد میں کرکٹ کی ٹیم سلیکٹ ہو رہی ہے، دعا کرو میں اس میں سلیکٹ ہو جاؤں. اب یہ کوڑا کرکٹ کی سوچیں کہاں سے آئیں؟ یہ کوڑا کرکٹ کی سوچیں کہاں سے ہیں؟ صبح سے شام تک کوڑا کرکٹ دیکھ دیکھ کے وہ سوچ بھی وہ کوڑا کرکٹ والی ہوگی. بیت اللہ پہ پہلی نگاہ کا تقاضا کوڑا کرکٹ کے کھیل میں پہلا نمبر آ جاؤ. یہ کوئی اتفاقاً ہوا؟ ایک شعوری عمل ہے جو پیچھے دیا گیا ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اچانک یہ رویے، یہ جذبے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے لمبی. اس کے لیے بھائیو گزارش ہے خود بھی دین کی باتیں سن. اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم اس بات پہ کریں گے کہ وہ فتح شدہ میدان شکست میں کیوں تبدیل ہوا، وہ کیا لغزش ہوئی جس کی وجہ سے نبوت وہ جو کہا تھا کہ ایک گائے ذبح ہوگی وہ حمزہ شہید ہو گیا، تلوار پہ دندانے پڑ گئے وہ بعد میں شہید ہو گئے. آپ علیہ السلام کے وہ تلوار کے نوک ٹیڑھی ہو گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. وہ سبب کیا تھے؟ خواب کیسے پورا ہوا؟ اس کو سننے کے لیے خود بھی تشریف لیں. نبوت کی ایک ایک بات میں آب حیات ہے، روح کی تازگی ہے، ہوا کے جھونکے ہیں، گلوں کی خوشبوئیں ہیں. لیکن ہم عرصہ سے اس ماحول کے عادی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ان محفلوں میں اکتاہٹ ہوتی ہے. تو اگلے جمعے شوق سے تشریف لیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن لوگ جو کہتے ہیں کہ آدمی ہاتھ بلند کرے گا تو سورج کے چہرے کو جا لگے گا، زمین تانبے کی ہوگی، اور یہ محض ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، حقیقت کی باتیں ہیں. تو وہ جو آدمی کا ہاتھ لگے گا اور زمین تانبے کی ہوگی، درخت ہوگا کوئی نہیں، آدمی سایہ پکڑ لے، اور وجود کے اوپر لباس کوئی نہیں ہوگا، تو ٹھنڈک کا سامان کوئی ہوگا اس دن بچنے کا. آپ علیہ السلام فرمایا اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال قیامت والے دن سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کے روپ میں آ جائے گا.